الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویسے تو رمضان ایک بڑی پروفاؤنڈ تبدیلی لے کر آتا ہے، اور روزے کے دوران لوگوں کا ایک مقصد تو ہوتا ہے کہ کم سے کم روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو وہ پورا ایک لائف سٹائل تو اس کے نتیجے میں چینج آ جاتا ہے۔ باقی ایک ہے روزے کے میڈیکل بینیفٹس، تو جیسے روزے کے روحانی فوائد بہت سارے ہیں، اور روزہ جو ہے انسان کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح روزے کے بے تحاشا میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، اور وہ میڈیکل بینیفٹس یہ ہے کہ انسان کا مدافعتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے خون کے اندر جو ہے وہ کولیسٹرول کی کمی ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے، اس کا شوگر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے، ایون اس کے جو دماغ کے اندر اور باڈی کے اندر ڈی جنریشن کا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ وہ مردگی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہ ریوائیو ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں عمر لمبی ہو جاتی ہے، دماغ کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس سے ثابت ہوئی ہیں کہ جو روزے کے فوائد میں شامل ہیں، تو اس لیے روزے کے بے تحاشا فوائد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے اور دیگر ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہیں وہاں پہ بھی باقاعدہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی کلینک کھل گئی ہیں، لوگ باقاعدہ وہاں پہ جاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک دن یا ہر مہینے میں 2-3 دن اس طرح کر کے لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ تو ایک فاسٹنگ جو ہے وہ ایک اچھا خاصا طریقہ علاج بنتا جا رہا ہے دنیا کے اندر اب بہت ساری بیماریوں کا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو ایک مہینے بھر کا روزہ یہ ہے، اس کے علاوہ پھر سال بھر میں نفلی روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، ہر مہینے 3 روزے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے جو روحانی فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بے تحاشا میڈیکل اور فزیکل بینیفٹس بھی ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھے گا وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ دیکھو رمضان کی سب سے اہمیت یہ ہے کہ رمضان انسان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور بندہ اس رمضان کے مہینے میں اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو سمجھ لیں اس کی زندگی کا ایک بڑا ایک لائف چینجنگ ایک واقعہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وابستہ کر دے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو رمضان کا امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں آئے گا، پھر جیسے مہینہ گزر جائے گا، روزے ختم ہو جائیں گے، انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کا ٹریننگ کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو رمضان کا جو ایک میجر امپیکٹ ہے وہ یہ آنا چاہیے کہ ایک بندہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کو پڑھے، بندہ سمجھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرے، اس کے ساتھ اس کی ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے۔ یہ اگر ہو گیا تو سمجھ لیں رمضان ایک لانگ لاسٹنگ چینج آپ کے اندر لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی ایک اہم چیز ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں سے اس وقت مسنگ ہے کہ مسلمانوں میں رمضان میں قرآن کی تلاوت تو بہت ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے کے اور قرآن کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ وجہ کہ ہمارے معاشرے پہ اس کا امپیکٹ نہیں آتا نا۔ انسان مطلب یہ بھی وہ ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو معاشرے کا جو ظاہر اثر ہے، بہت سارے لوگ تو دن میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں روزے کے اندر بیٹھ کے، تو یا اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روزے کا جو امپیکٹ آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور انسان زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اگر انسان اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا تو یا تو وہ یہ بات سمجھا ہی نہیں ہے کہ رمضان روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی انسان زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے، اور اگر وہ نہیں سمجھا ہے تو وہ تو بات سمجھنی ضروری ہے، اس کے بغیر تو نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ اور اگر سمجھ گیا ہے تو اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے روزے کے ایک خاص پہلو کو تو اس کے اوپر عمل کر دیا ہے، لیکن جو اصل روزے کا پہلو ہے وہ اس پہ بندے نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ جزاک اللہ۔